بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا روح وسیع ہے جو جانوروں اور انسانوں میں ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ یہ روح کیا ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روح عالم ملکوت سے ہے اور قدرت خداوندی ہے۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دو کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ سورہ اسرا بنی اسرائیل 15 آیت نمبر 85۔ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روح خدائی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور خدا اپنی مخلوق میں جس میں چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ سوال: ایک صحابی کہتے ہیں کہ جناب عمر بن عبید امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَاوَىٰ۔ سورہ طٰہٰ 20 آیت نمبر 81۔ جو میرے غضب کا حقدار ہو جائے بے شک وہ خوار اور تباہ ہو گیا۔ اس غضب سے کیا مراد ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، غضب سے مراد خداوند کا عذاب ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اسے پریشان کرے یا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو اس پر ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ گمان کرے کہ غضب یا خوشی اللہ تعالیٰ کو تبدیل کرتی ہے تو یہ محال ہے، کیونکہ حالت کا تبدیل ہونا مخلوق کی صفت ہے۔ سوال: عمر بن عبید امتحان کی نیت سے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا قربان جاؤں اللہ کے اس فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہا۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا؟ سورہ انبیاء 21 آیت نمبر 30۔ ایک دوسرے سے یہاں ملے ہونے کا اور جدا ہونے کا کھول دینے کا کیا مفہوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آسمان بند تھا یعنی بارش نازل نہیں ہوتی تھی، اور زمین بند تھی یعنی اس سے گھاس یا نباتات پیدا نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بارش کے ذریعے اور زمین کو نباتات کے ذریعے کھولا۔ وہ چلا گیا اور اس کے ذہن میں کوئی اعتراض سمجھ میں نہ آیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ پھر واپس آیا اور پوچھا قربان جاؤں کہ اس آیت کریمہ کا کیا مفہوم ہے؟ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَاوَىٰ۔ سورہ طٰہٰ 20 آیت نمبر 81۔ اور جو بھی میرے غضب کا حقدار بنا وہ تباہ و برباد ہوا۔ یہاں خدا کے غضب سے کیا مراد ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کے غضب سے مراد اس کا عذاب اور عذاب ہے، اور جس کسی نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہے بے شک وہ کافر ہو گیا۔ خزیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا قربان جاؤں اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ وہ اکیلا ہے؟ کیونکہ آپ کے دوست اس بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا ہے، جبکہ بعض کے خیال میں جاننا انجام دینے کے معنی میں ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ اشیاء کی خلقت سے پہلے وہ اکیلا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہمیشہ اپنی توحید کا علم رکھتا تھا تو در حقیقت خدا کے ساتھ اس علم کو بھی ازلی ثابت کیا جو کہ شرک ہے۔ میرے مولا اگر مناسب سمجھے تو مجھے سمجھا دیں تاکہ میں اس سے تجاوز نہ کروں۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیشہ سے عالم ہے۔ سرکار علامہ وجلسی اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں فرماتے ہیں یہ کہ جاننا انجام دینے کے مترادف ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کسی چیز کے متعلق اس چیز کے وجود اور تحقیق کا باعث ہے۔ اگر وہ ہمیشہ عالم تھا تو ہمیشہ فاعل یعنی انجام دینے والا بھی تھا، یعنی ازل سے کوئی چیز خدا کے ساتھ موجود تھی، یا یہ کہ کسی چیز کا علم اس چیز کے کشف کو طلب کرتا ہے اور کسی چیز کا کشف اس شے کے حصول کا طالب ہے، اور ہر وہ چیز جو باری تعالیٰ کے غیر کے لیے حاصل ہو اور موجود ہو اس کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، لہٰذا وہ خدا کا فعل ہوا۔ اس طرح سے خدا کے ساتھ ہم نے کسی اور چیز کا ازلی ہونا ثابت کر دیا۔ اس غلط فہمی کے جواب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عالم ہے، لیکن آپ کی اس دلیل کے فساد کو قابل المنتہا نہیں سمجھا۔ اس کا سبب یا تو مسئلے کا واضح ہونا ہے، یا آپ علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسی بحثوں میں داخل ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے تعلق رکھتی ہوں، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ انسانی عقل ان کے سمجھنے سے عاجز اور فکر انسانی اس کے سامنے ناکام ہے۔ یہ بات ضروریات مذہب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمام اشیاء کے متعلق کلی اور جزوی طور پر علم رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے علم میں کوئی تبدیلی واقع ہو، لیکن اس حوالے سے حکماء کی اکثریت نے مخالفت کی ہے اور جزیات کے متعلق علم کو ذات خداوندی کے متعلق نفی کی ہے، یعنی پروردگار عالم کو جزیات کا علم نہیں تھا۔ قدیم فلاسفر اس حوالے سے عجیب و غریب نظریات رکھتے تھے۔ سوال: سلیمان طلحی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، مجھے بتائیے کہ انبیاء کرام نے پروردگار عالم کی طرف سے جو پیغام پہنچایا ہے اسے اپنی قوم تک پہنچایا، کیا اللہ تعالیٰ اس میں بدعہ کرتا ہے؟ بدعہ سے مراد اگر مخلوق کے لیے ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے انجام دینے کے دوران کسی سبب کے باعث اپنا ارادہ بدل دے۔ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یوں انجام دیتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ سوال: قزیل اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ خدا کی ظاہر کی طرح فقط زبان سے عبادت کرتے ہیں، نہ کہ باطل اور دل سے، اسی لیے جب کبھی دنیا کا نفع اسے پہنچتا ہے تو اطمینان کی حالت پیدا کرتے ہیں، اور اگر امتحان لے لیے جائیں، امتحان کے لیے کوئی مصیبت پہنچے تو پریشان ہو کر کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ سورہ حج 22 آیت نمبر 11۔ سوال: آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو خدا کی عبادت کرتے تھے اور غیر خدا کی عبادت اور بندگی کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ پیغام جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے اس میں شک کرنے لگے، لہٰذا انہوں نے شک و تردد کی حالت میں اسلام قبول کیا اور خدا کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور قرآن حکیم کا اقرار کیا، مگر اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کے متعلق شک و تردد میں رہے، جبکہ انہوں نے خدا کی ذات میں شک اور تردد نہیں کیا۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو فقط زبان سے خدا کی بندگی کرتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام میں شک کے ساتھ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔